بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے کربلا میں جو 72 شہدائے کرام شہید ہوئے، ان کے اسماء گرامی اور ان کی خدمات کہ ان میں اہل بیت کرام کے افراد کون کون سے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے کتنے تھے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عقیل، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، یعنی خاندان رسول کے کتنے شہزادے تھے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی، اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور آخر میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو ائمہ کرام ہیں، جو 12 امام ہیں، وہ حضرت امام حسین ہی کی اولاد میں کیوں ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد میں کیوں نہیں ہیں، تو ون بائی ون ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ شہدائے کربلا کو جو مارکا ہے وہ حق و باطل کا مارکا تھا، جس میں حق اور باطل علیحدہ علیحدہ ہوا، اس میں فرق ہوا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کی، اپنے رفقاء کرام کی جو قربانی دی وہ لازوال قربانی ہے اور رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہے گی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس مارکہ کے اندر کتنے افراد خاندان رسول کے شہید ہوئے اور کتنے صحابہ کرام میں سے ہوئے، کیونکہ آج کچھ گروہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس جنگ میں صحابہ کرام شامل نہیں تھے، صحابہ کرام نے مدد نہیں کی۔ تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ 28 رجب کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اس وقت جو مدینہ منورہ کے جو اصحاب تھے وہ آپ کو روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ جنگ کی نیت سے تو جا نہیں رہے تھے۔ کوفیوں کے سینکڑوں کی تعداد میں خطوط آ چکے تھے کہ آپ آئیں، آپ ہمیں تبلیغ کریں، ہماری تعلیم و تربیت کریں، ہم آپ کو اپنا امیر بناتے ہیں، ہم قیام کریں گے یزید کے خلاف اور ایک اسلامی نظام کو نافذ کریں گے۔ تو وہ وہاں پہ شفٹ ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ میں کچھ عرصہ کے لیے وہاں جاؤں گا اور جیسے ہی معاملات بہتر ہو جائیں گے تو پھر واپس آ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو منع کر دیا۔ صحابہ کرام کو تو آپ نے کہا ہی نہیں کہ آپ میرے ساتھ آئیں، صحابہ کرام چلنے کو تیار تھے۔ اس کے بعد آپ 28 رجب کو مدینہ سے نکلے اور مکہ المکرمہ آ گئے۔ مکہ المکرمہ میں آپ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک آپ مکہ المکرمہ میں رہے۔ اس دوران آپ کی رہائش کا بندوبست، آپ کے کھانے پینے کا بندوبست، خورد و نوش کا، آپ کی سیکیورٹی کا سارا انتظام و انصرام صحابہ کرام نے کیا تھا، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہن، یہ اکابر صحابہ کرام شامل ہیں اور ان کی اولادیں بھی ساتھ شامل ہیں۔ چونکہ اس دور میں صحابہ کرام کی ایک تو تعداد کم تھی، یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، اور حضرت امام حسین کی اپنی عمر بھی اس وقت 55-56 سال تھی۔ تو جو تقریباً جو ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 70 سے 75% جو صحابہ کرام تھے وہ وصال کر چکے تھے، اور جو باقی صحابہ کرام تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، کوئی شام میں ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی ایران میں ہے، کوئی سندھ میں، کوئی مکران میں، کوئی طرابلس، لیبیا، تیونس، الجزائر، یعنی جہاں جہاں صحابہ کرام گئے ہیں پھر انہوں نے وہاں ڈیرے لگا لی ہیں۔ وہ آج کے لوگوں کی طرح تھوڑے تھے کہ فرضی کام کیا اور آ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی وہاں آباد کیا اور وہاں پہ اسلام کی جو شمع ہے اس کو روشن کیا، اور جہاں جہاں صحابہ کرام گئے ہیں وہاں پہ اسلام پھیلا بھی ہے اور اسلام کی جڑیں مضبوط بھی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے۔ خط و خطابت کا، رسل و رسائل کا جو معاملہ تھا وہ بہت کٹھن تھا، اگر پتہ بھی چلتا تھا تو کئی ہفتوں بعد پیغام آتے جاتے تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، صرف مدینہ اور مکہ المکرمہ کے جو صحابہ کرام تھے وہ کچھ آپ کے ساتھ آئے، اور وہ بھی اس لیے آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے ساتھ چونکہ سواریاں تھیں اور خدام کی حیثیت سے وہ آپ کے ساتھ گئے۔ ان کو بھی حضرت امام حسین نے نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، کیونکہ اگر جنگ کے لیے امام حسین جاتے تو پھر ڈائریکٹ دمشق جاتے، کوفہ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوفہ جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ وہاں پہ شفٹ ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ دوسرا، جنگ میں کوئی اپنی بیوی کو، بچوں کو، بہنوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو نہیں لے کے جاتا، جنگ کے اندر جفا کش لوگوں کو لے کے جاتا ہے۔ تو اگر امام حسین جنگ کے لیے جاتے تو صحابہ کرام بالکل ساتھ چلتے۔ تو القصہ
مکہ المکرمہ سے آپ 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے اور 1 یا 2 محرم کو آپ کربلا پہنچ گئے، اور پھر 7 کو پانی بند ہوا اور 10 محرم الحرام کو امام حسین نے اپنے رفقا کرام کے ساتھ، خاندان کے ساتھ یہ شہادت پیش کر دی۔ اب اس کے اندر جو خاندان رسول کے جو شہزادے ہیں وہ 19 یا 20 ہیں با اختلاف روایت، لیکن 20 پہ سب متفق ہیں کہ خاندان رسول کے 20 افراد اس میں شہید ہوئے، جس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے 8 بیٹے شامل ہیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت امام حسین، حضرت عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، محمد بن علی اور عبید اللہ بن علی۔ زیادہ تر لوگ حضرت عباس اور حضرت امام حسین کو جانتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی ان کے 6 بھائی اور ہیں جو اس میں شہید ہوئے۔ اسی طرح امام حسن کے شہزادے ہیں، وہ اس میں شہید ہوئے، ان کے بھی ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن حسن ہے، عبداللہ بن حسن ہے، قاسم بن حسن ہے، تو یہ وہ نام ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، مسلم بن عقیل تو وہیں پہ شہید ہو گئے، ایک جعفر بن عقیل تھے اور ایک محمد بن عقیل تھے۔ اس کے علاوہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے بھائی تھے، وہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے بھانجے بھتیجے حضرت اون، حضرت محمد، پھر آپ کے اپنے 2 صاحبزادے حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، یہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ جو باقی جو 52 کے قریب جو افراد شہید ہوئے، وہ یا تو صحابہ کرام خود تھے یا صحابہ کرام کی اولادیں تھیں جو حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی صحابہ کہاں پہ تھے، صحابہ کیوں نہیں آئے، صحابہ بچا لیتے، تو صحابہ تو ساتھ تھے۔ کچھ صحابہ مدینے سے چلے، کچھ مکے میں ملے، کچھ رستے سے ملتے گئے، کیونکہ امام حسین ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے، چونکہ وہ شفٹنگ کے لیے جا رہے تھے، مگر صحابہ کا اصرار تھا کہ ہمیں جانے دیں، آپ نے کچھ کو تو منع کر دیا اور کچھ آپ کے ساتھ آ گئے، تو اس لیے آپ نے ان کو روکا بھی نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جو مدینے سے لے کر کربلا تک انہوں نے وفا کی اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ رہے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ مگر جو کوفہ کے لوگ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھ کے بلایا، مگر انہوں نے عین موقع پہ ابن زیاد کی چھوٹی سی دھمکی سے وہ مرغوب ہو گئے اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جنہوں نے خط لکھے تھے وہ آپ کے مد مقابل مخالف یزیدی لشکر میں کھڑے تھے، اور ان لوگوں نے آپ کو خاندان سمیت شہید کیا۔ تو یہ تعداد ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ 19 یا 20 خاندان رسول کے ہیں اور باقی صحابہ کرام تھے۔ اب آخر میں ایک اور نقطے کی طرف میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے اندر حضرت امام حسین کا ایک شہزادہ بچا اور حضرت امام حسن کے 2 شہزادے بچے۔ حضرت امام حسین کے 3 بیٹے ہیں، علی اکبر، حضرت علی اصغر اور زین العابدین، اور امام حسن کے جو شہزادے گئے ان میں حضرت قاسم، حضرت حسن مثنی، حضرت زید بن حسن، عبداللہ بن حسن اور ابو بکر بن حسن، یہ 5 تھے۔ 5 میں سے 3 شہید ہو گئے، 2 بچے، ادھر سے امام حسین کے 2 شہید ہو گئے، 1 بچے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو 12 امام ہیں جو اہل تشیع کے نزدیک ہیں، ان میں صرف امام حسن کا ذکر ہے، آگے امام حسن کی اولاد کا ذکر نہیں ہے، جبکہ امام حسین کے سارے خانوادے کا ذکر ہے، ان کی پوری اولاد کا ذکر۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا امام حسن کے جو بیٹے ہیں کیا وہ ان کے سگے بیٹے نہیں؟ ان کا خونی رشتہ ہے، وہ بھی رسول اللہ کے شہزادے ہیں، حضرت علی کے وہ بھی پوتے ہیں، یہ بھی پوتے ہیں، مگر ایسی کیا وجہ ہے کہ حضرت حسن مثنی اور حضرت زید بن حسن یہ دونوں زخمی تھے اور زخمی حالت میں یہ بچے اور بعد میں یہ ٹھیک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو برقرار رکھا۔ اور میں آپ کے چاہنے والوں کو بتاتا چلوں کہ حضرت زید بن حسن ان کی اولاد سے 8ویں یا 9ویں پشت میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری تشریف لائے، اور حضرت حسن مثنی کی اولاد میں سے حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے۔ اور حسن مثنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2 حسن، یعنی مثنی کہتے ہیں 2 کو، یعنی ان کا نام حسن تھا، ان کے والد کا نام بھی حسن بن علی تھا، اس لیے ان کو حسن مثنی کہتے ہیں۔ اچھا، ادھر امام زین العابدین کے بعد ایک لڑی چل رہی ہے، مگر امام حسن عسکری کے بعد پھر ڈائریکٹ امام مہدی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ امام حسن عسکری کی اور بھی اولاد ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ امام حسن کی اولاد کو امامت میں شامل نہیں کیا گیا؟ حالانکہ ہم 12 اماموں کے قائل ہیں، مگر ہم اس سے زیادہ اماموں کے قائل ہیں۔ ہم امام حسن کی اولاد کو بھی امام مانتے ہیں، امام حسین کی اولاد کو بھی امام مانتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو یہ حضرت زید بن حسن اور حضرت حسن بن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت میں شامل کرتے ہیں، اگر یہ کرتے
اور دونوں لڑی سے امامت چلتی، جیسے امام حسین کی چل رہی ہے ویسے امام حسن کی بھی چلتی، چاہے آپ 12 بنائیں 14 بنائیں، کیونکہ ہم نے تو تعداد نہیں لکھی، ہمارے لیے تو حضرت امام حسن کی ساری اولاد امام ہے اور امام حسین کی ساری اولاد امام ہے۔ انہوں نے اس لیے ان کو امامت میں شامل نہیں کیا اہل تشیع نے، اس گروہ نے، کیونکہ یہ امام حسن کی اولاد ہیں، اور جب امام حسن کا ذکر ہوگا تو پھر صلح امیر معاویہ کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے، تو صلح کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اور یہ جب بیان کریں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ جی آپ لوگوں نے تو ایویں ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے، تو وہ اس لیے یہ گروہ ان کا نہیں کرتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا صلح ہوئی تھی اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا، پھر لوگ ہمیں جوتے ماریں گے، تم نے یہ حقائق چھپائے ہیں، اس لیے یہ لوگ امام حسن کی اولاد سے چشم پوشی اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی کے جو 3 بیٹے ہیں، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ان کا ذکر بھی اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کا نام شیخین کے نام پہ ہے، کیونکہ جب ان کا یہ ذکر کریں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ لوگوں تو ان کے بارے میں نیگیٹو ویوز رکھتے ہو، حضرت علی نے تو اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھے ہیں، تو وہ پھر یہاں پہ بھی لوگ ان کی کلاس لیں گے کہ ان کے تو آپس میں تعلقات ٹھیک تھے، انہوں نے تو اتنی محبت تھی ان شخصیات سے کہ اپنے بچوں کے نام ابو بکر و عمر عثمان پہ رکھے ہیں، اس لیے یہ ان شخصیات کا ذکر نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور لوگوں کے سامنے یہ اصلیت نہ آ جائے کہ حضرت علی کے یہ بھی بیٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان پہ تبرہ کرنا ہوتا ہے، ان کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے، اس لیے یہ ان شہزادوں کا ذکر اس وجہ سے نہیں کرتے۔ اور حضرت زید بن حسن اور حسن مثنیٰ جو امام حسن کے بیٹے ہیں، وہاں سے امامت اس لیے نہیں چلائی چونکہ ان کے خاندان میں ایسی شخصیات ہوئی ہیں جنہوں نے شیخین کا علم بلند کیا ہے، شیخین کی تعریفیں کی ہیں، اور کشف المحجوب کے اندر حضور دادا گنج بخش علی حجویری نے حضرت امیر معاویہ کا ڈنکے کی چوٹ پہ ذکر بھی کیا اور ان کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، اور غنیۃ الطالبین کے اندر حضور غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی نے بھی حضرت امیر معاویہ پہ باب باندھا ہے، اور شیخین کی تو اس قدر تعریف کی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ابو بکر و عمر کا گستاخ ہے، جو ان کا بے ادب ہے، وہ اس امت کا یہودی ہے، تو اس لیے یہ امام حسن کی جو اولاد ہے ان کو کھٹکتی ہے، اس لیے یہ جہاں پہ ان کو اپنے مطلب کے لگتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں ان کو لے لیتے ہیں، اور جہاں پہ لگتا ہے یہ نہیں اس کو شامل نہیں کرتے، کیونکہ امام حسین کی جو اولاد کے امام ہیں وہ بھی اہل سنت کے ہیں، امام حسن کی تو اولاد کے ہیں ہی اہل سنت کے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، وہ بھی اہل سنت ہی ہیں، مگر انہوں نے صرف اس وجہ سے امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کی صلح کی وجہ سے ان کی اولاد کو ڈیگریڈ کیا ہے، ان کو پس پشت ڈالا ہے، مگر الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حضرت امام حسن کی ساری اولاد کو امام مانتے ہیں اور امام حسین کی بھی ساری اولاد کو امام مانتے ہیں۔ تو یہ نقطہ تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور شہداء کربلا کی جو تعداد ہے وہ بھی آپ کو بتا دی کہ اس میں اصحاب کتنے تھے اور خاندان رسول کے شہزادے کتنے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت سے والہانہ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔